عربی مالک نے 2 کروڑ کی آفر کی۔ میں شادی شدہ تھی، مگر 2 کروڑ کا سن کر میری نیت بدلنے لگی۔ عربی مالک سے 10 دن کی مہلت مانگی اور سوچنے لگی، کیونکہ اتنی رقم زندگی میں نہیں کما سکتی تھی، اور عربی کی آفر قبول کر لی۔ مگر پہلی رات ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں پوری رات سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو نوٹوں کی گٹھیا مجھے نظر آنے لگتی، آنکھیں کھولتی تو وہی پرانا سا کمرہ اور چھت پر لگا پنکھا نظر آنے لگتا، جو پرانا اور خراب ہونے کی وجہ سے اتنا ہلکا چل رہا تھا کہ اس کے چلنے کے باوجود میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ میں یکدم ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے برابر نظر دوڑائی تو میرے برابر میرا شوہر اس گرمی اور حبس میں بہتے پسینے میں بھی بے خبر سو رہا تھا۔ کل تک تو میں بھی تھکن سے چور گرمی میں بھی سو جایا کرتی تھی، لیکن جو واقعہ آج رونما ہوا تھا اس نے میری نیندیں اڑا کے رکھ دی تھی۔ میں نے اپنے عربی مالک سے بس 2 دن کی مہلت مانگی تھی، اور میں جب سے گھر واپس آئی تھی مسلسل سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ 2 کروڑ کوئی چھوٹی رقم تو نہ تھی، بہت بڑی رقم تھی۔ میرے تمام مسائل عربی مالک کے 2 کروڑ کے چیک سے حل ہو سکتے تھے، لیکن اس رقم کے لیے جو چیز انہوں نے مجھ سے مانگی تھی وہ بھی چھوٹی نہ تھی، بہت بڑی بات تھی۔ کیونکہ میں ایک شادی شدہ عورت تھی، میں کیسے ان کے ساتھ وہ سب کر سکتی تھی جس کا معاوضہ وہ مجھے 2 کروڑ دے رہے تھے۔ میں نے پہلے تو مالک کی بات سنتے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن اگلے ہی پل مجھے اپنی کم مائیگی کا خیال آنے لگا۔ میں نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت دیں سوچنے کے لیے۔ وہ کہنے لگے 2 دن سے زیادہ کا وقت نہیں دے سکتا، مجھے آپ 2 دن تک جواب دے دیجئے گا۔ میں نے حامی بھر لی اور گھر لوٹ آئی۔ جب سے گھر آئی تھی میرا سارا دھیان مالک کی اس بات کو سوچے جا رہا تھا۔ میں ایک فیکٹری میں جاب کرتی تھی، وہاں بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے تیار کیے جاتے تھے، اور میں ان خواتین پر سپروائزر تھی جو وہاں کپڑے سلائی کرتی تھی۔ حالانکہ وہاں مجھ سے پہلے بھی 2 خواتین کام سر انجام دے رہی تھیں، لیکن مالک جس قدر میرے ساتھ نرمی اور پیار سے پیش آتے تھے، باقی اسٹاف کے ساتھ ان کا رویہ ایسا نہ تھا۔ وہ باقی ورکر سے سخت لہجے میں بات کرتے تھے۔ میں پچھلے 6 ماہ سے جاب کر رہی تھی، اور ان 6 ماہ میں مالک جتنی مہربانیاں مجھ پر کر چکا تھا، میرے ساتھ ساتھ آفس کے دوسرے ملازمین بھی حیران تھے۔ میرے مالک نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا، کہنے لگا کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر میرے مالک کا چہرہ متغیر سا ہوا تھا، وہ خاموش ہو گیا، لیکن کچھ دیر بعد پوچھنے لگا کہ اگر آپ کا شوہر ہے اور جاب کرتا ہے تو پھر آپ نوکری کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے شوہر کی تنخواہ بہت کم ہے، اس لیے میں اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی ہوں، اس لیے نوکری کر رہی ہوں۔ ہم دونوں کماتے ہیں تبھی ہمارا گھر چلتا ہے۔ ایک دن وہ مجھ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں بہت مجبور ہوں، اگر آپ میری مجبوری حل کر دیں تو میں آپ کی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، اور میں واقعی ہی نہیں سمجھی تھی۔ پھر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے ابھی کے ابھی 2 کروڑ کی رقم دینے کو تیار ہے، لیکن بدلے میں مجھے اس کی بات ماننی پڑے گی۔ وہ بات اتنی معمولی سی تو نہ تھی، لیکن میں مان جاتی۔ پہلے میں نے جھٹ سے انکار کر دیا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں اسے سوچ کر جواب دوں۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ یہ رقم بہت بڑی تھی اور میری ضروریات اور مسائل کا حل بھی تھا۔ اس لیے میں نے 2 دن کی مہلت مانگی۔ پھر جیسے ہی میں اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر جانے لگی، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ 2 دن سے زیادہ کا وقت مجھے نہیں دے سکتا، میں اسے 2 دن کے اندر اندر جواب دے دوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اب اپنے شوہر سے یہ بات کرنی تھی۔ اب تک ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھ کر اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے دونوں ہی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن اب جو بات میں نے اپنے شوہر سے کرنی تھی وہ چھوٹی نہیں تھی۔ مجھے 80% اس بات کا یقین تھا کہ وہ انکار کر دے گا، بس 20% ہی امید تھی
کہ شاید مان جائے اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر میرا شوہر میری بات مان جاتا تو بس 1 سال کی بات تھی، اس کے بعد تو ہم مالا مال ہو جاتے اور بڑی خوشحال زندگی جی سکتے تھے۔ لیکن وہ بات اتنی بھی عام نہ تھی کہ میں اپنے شوہر سے بے تکلف ہو کر کہہ دوں۔ مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں غصے میں وہ میرے منہ پر تھپڑ ہی نہ مار ڈالے، کیونکہ بات اس کی غیرت پہ جا کے لگتی اور کوئی بھی مرد اپنی غیرت پر ایسی بات برداشت نہیں کرتا۔ میری پوری رات آنکھوں میں گزری تھی، بس یہی سوچ رہی تھی شوہر سے کیسے بات کروں۔ میرے پاس صرف 2 دن تھے جس میں مجھے ایک حتمی فیصلہ کرنا تھا۔ میں فیکٹری میں بھی غائب دماغی سے گئی تھی اور دماغ میں بس یہ ایک بات ہی چل رہی تھی کہ ایسا کیا کہوں کہ میرا شوہر میری بات مان جائے۔ رات کو میں نے اپنے میاں کا پسندیدہ مٹن قورمہ بنایا۔ کھانا دیکھ کر تو اس کا چہرہ چہک سا گیا تھا، پھر کہنے لگا مت بنایا کرو، اتنی مہنگی چیز ہے، جانتی ہو گوشت کتنا مہنگا ہو گیا ہے، یہی ہمارے 4 دن سادہ کھانے سے آرام سے گزر جاتے۔ اس نے پلیٹ میں مٹن قورمہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا کہ کیا ہم ساری زندگی یہی سوچتے رہیں گے کہ یہاں سے پیسے بچا لیں تو وہاں کام آ جائیں گے؟ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بنا سوچے سمجھے بے دریغ پیسہ خرچ کریں، جو جی چاہے کھائیں پیئیں خریدیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا حالات تمہارے سامنے ہی ہیں، ہمارے نصیب میں یہ سب عیش نہیں ہے۔ اس نے روٹی کا نوالا توڑا اور کھانے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک آفر آئی ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم 1 سال میں کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کھانا کھانا بھول گیا تھا۔ کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ ایسی کون سی آفر ہو گئی ہے تمہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دھیرے دھیرے سے ساری بات بتا دی۔ بڑی خاموشی سے اس نے میری بات سنی تھی، لیکن کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، میری جانب دیکھتا رہا۔ میں اس کے جواب کی منتظر تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سے پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ پھر میں نے کہا میں سوچ رہی ہوں کہ کل جا کر اپنے مالک کو انکار کر دوں۔ یہ بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا تم نے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، لیکن جو آفر تمہارے مالک نے کی ہے وہ رقم اتنی زیادہ ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تمہیں کیا جواب دوں۔ شاید وہ بھی میری ہی کیفیت سے گزر رہا تھا، جیسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے مالک کی بات مان لو، اصل میں میرے مالک نے یہ کہا تھا کہ وہ بے اولاد ہے اور اس کی بیوی بانجھ ہے، اسے اولاد نہیں دے سکتی، اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ سارا کاروبار اور دولت اس کی بیوی کے نام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اسے خوبصورت بچہ چاہیے، اور چونکہ میں خوبصورت ہوں مجھے دیکھ کر اس کو یہ خیال آیا تھا، اس لیے میں تم پر زیادہ مہربانیاں کر رہا تھا کہ اگر تم غیر شادی شدہ ہوتی تو مجھ سے شادی کے بعد بچہ ہونے کے بعد طلاق نہ لیتی، لیکن مجھے صرف اولاد کے لیے شادی کرنی ہے۔ اب تم شادی شدہ ہو تو مجھے اس بات کی فکر نہیں، اگر تمہارا شوہر راضی ہو جائے تو وہ تمہیں طلاق دے دے اور میں تم سے عدت پوری ہوتے نکاح کر لوں گا۔ جیسے ہی میرے اولاد ہوگی میں تمہیں طلاق دے دوں گا، عدت پوری ہوتے ہی تمہارا شوہر تم سے دوبارہ شادی کر لے گا۔ 2 کروڑ ایک اچھی خاصی رقم ہے جنہیں میں تم دونوں میاں بیوی کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جو میرے مالک نے مجھ سے کہی تھی۔ شوہر کو بھی اعتراض نہ تھا، اس لیے اس نے جا کر اگلے ہی روز مالک کو اپنے شوہر کی رضامندی بتا دی۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا، میرے شوہر نے مجھے طلاق دی اور عدت ختم ہوتے ہی مالک نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس دوران مالک مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اپنے چہرے کا رخ غصے سے بدل لیتی تھی۔ وہ مجھے مجبوراً برداشت کر رہی تھی اور مجھے بھی مالک سے محبت نہ تھی، میرا مقصد بھی صرف پیسے کا حصول تھا۔ ابھی میری شادی کو 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ میں امید سے ہو گئی۔ مجھے تو خیر اس بات سے کوئی خاص خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی، چونکہ مالک میری مجبوری تھا، میرا محبوب نہیں۔ مجھے ابھی بھی اپنے شوہر سے ہی محبت تھی، لیکن مالک بے حد خوش تھا۔ وہ میرا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا اور اس کی بیوی بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی، خود مجھے اپنے سامنے جوس پلاتی، کبھی دودھ پلاتی، میری دوائیں مجھے وقت پر دیتی۔
میں تو مہینے گن گن کر گزار رہی تھی تاکہ جلد از جلد بچہ ہو اور میری جان چھوٹے، مجھے پیسے ملیں اور میں اپنی زندگی عیاشی سے اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں اور پھر اپنے شوہر سے بچے پیدا کروں۔ جب بھی میرا شوہر مجھے فون کرتا کہتا کہ غم برداشت نہیں ہو رہا، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہرگز نہ تھی۔ میں اسے کہتی جواد اب تو بہت کم وقت رہ گیا، تم کیوں دل برداشت ہو رہے ہو؟ بس چند مہینے جیسے ہی بچہ ہوگا مالک مجھے طلاق دے دے گا اور عدت پوری ہوتے ہی ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں گے اور ہماری زندگی کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ہم بہت خوبصورت سا گھر خریدیں گے جس میں ہر آسائش ہوگی، گاڑی لیں گے، گھومیں گے پھریں گے۔ میری بات سن کر وہ فون بند کر دیتا تھا۔ میری آنکھوں میں تو جیسے خواب سجنے لگے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا 2 کروڑ میں نے کہاں کہاں خرچ کرنا تھا، میں یہی سوچتی رہتی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ میرا انتظار ختم ہوا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بچہ ہوتے ہی میں نے بچہ مالکن کے حوالے کیا اور خود اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ لیکن گھر کے دروازے پر دستک دیتے دیتے میرے ہاتھ تھک گئے تھے، لیکن کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ میں نے محلہ داروں سے کہا دروازہ توڑ دیں۔ مجھے تھا کہ جواد اس وقت گھر میں ہی ہوتا ہے، کہیں نہیں جاتا، پھر وہ کیوں دروازہ نہیں کھول رہا تھا؟ میرا دل بے حد خوف زدہ تھا۔ محلے داروں نے جیسے ہی دروازہ توڑا تو میرا شوہر صحن میں گرا پڑا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاید میرا غم برداشت نہیں کر پایا اور دنیا سے چل بسا۔ میرے روتے ہوئے 4 دن گزرے تھے۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ میں مالک کے پاس واپس چلی جاتی، اسے کہتی کہ مجھے وہ سہارا دے کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں مالک کے گھر پہنچی، مالک بہت خوش تھا، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لگائے بچے کو بھی گود میں اٹھا کر پیار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا بہت جلدی تھی تمہیں اپنے شوہر کے پاس جانے کی۔ ارے اپنے 2 کروڑ کا چیک تو لے جاتی جس کی خاطر ہم نے یہ سب کیا ہے۔ اس نے جیب سے چیک نکال کے مجھے تھما دیا اور ساتھ میں ایک پیپر بھی، کہنے لگا کہ یہ تمہارا آزادی کا پروانہ ہے، میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، تم جا سکتی ہو۔ یہ سن کر تو میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ میں بے سہارا ہو گئی، تنہا رہ گئی تھی جس کی خاطر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ نہ تو وہ شوہر رہا تھا اور نہ ہی میں مالک کی زوجہ رہی تھی۔ اس لالچ نے مجھ سے میرا ساتھی چھین لیا تھا۔ بے شک لالچ بری بلا ہے۔